السلام علیکم۔ دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے۔ اتوار والے دن جو ہمارا ویلاگ ہوتا ہے نا صبح کا، وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں سیچرڈے نائٹ کو جاگتا رہتا ہوں، آپ دوستوں سے گپ شپ، اوورسیز والوں سے گپ شپ، اور ہماری جو ٹیلی فون لائن ہے وہ کھلی ہوتی ہے، تو پھر صبح تھوڑا سا دیر سے آنکھ کھلتی ہے۔ ابھی ناشتہ کیا ہے، ڈبل انڈے کا آملیٹ بنا کے 2 سلائس دہی اور چائے، ٹھیک ہے، لسی نہیں چائے، یہ ناشتہ کیا ہے۔ ہیلدی ناشتہ ہے، آپ بھی ہیلدی ناشتہ کیا کریں، 2 انڈے ضرور کھائیں، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اور قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں سر، سبسکرائب کر لیے کریں، سنڈے والے دن ضرور کر لیے کریں، اور دوستوں سے کروائیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں سبسکرائب، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ کچھ لوگوں کو وہ انگلش آواز میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ خود ہی انہوں نے ڈبنگ سسٹم کیا ہوا ہے، تو وہ ڈبنگ کر دیتے ہیں، تو وہ انگلش میں وہ ٹی وی چل رہی ہوتی ہیں، بہرحال اس کو بھی ہم اس کا حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ سر جی خبریں بڑی ہیں، پاکستان نے اپنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، 15 رکنی 16 رکنی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے، اور یہ ہمارے سارے میچ سری لنکا میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ میچ اصل میں تو انڈیا کے ساتھ انڈیا میں ہو رہے ہیں، یہ ٹورنامنٹ جو ہے، یہ ورلڈ کپ جو ہے انڈیا میں ہو رہا ہے۔ تو انڈیا سے آپ کو پتہ ہے کل بنگلہ دیش کو نکال دیا گیا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، انڈیا کی بنگلہ دیش کی اتنی زبردست ٹیم ہے، لیکن اس کو انڈیا کی شکایت پہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نکال دیا ہے، جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے۔ اور کل کہا تھا ہمارے محسن نقوی صاحب نے کہ ہم شاید اس کا بائیکاٹ کریں یا حکومت اعلان کرے گی، لیکن آج صبح کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن سلمان علی آغا صاحب جو ہے وہ ہمارے اس کے کیپٹنسی کریں گے، اور ہمارے سارے میچ سری لنکا میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہم نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بڑا احتجاج کیا ہے، پاکستان نے احتجاج کیا ہے، اور بہت ساری انہوں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو انڈیا والے ہمارے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں اپنی ٹی وی چینل پہ، لیکن ان کو ہم جواب دیں گے بہتر پرفارمنس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اذان لو جی، اذان ہو گئی۔ اگلی خبر سال یہ ہے جی، پاکستان میں نئے قوانین کل سے شروع ہو گئے ہیں، نئے قوانین آ گئے ہیں، نئے قانون بنائے ہیں بڑے عجیب، میاں بیوی کے حوالے سے۔ اس میں لکھا ہے کہ بیوی کو گھورنا، بیوی کو دھمکی دینا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا یہ جرم ہے، اور بیوی کو جوائنٹ فیملی میں رکھنا، جی آپ بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ رکھنا بھی، اگر بیوی آپ کی مرضی نہیں ہے تو بیوی کہتی ہے مجھے علیحدہ گھر لے کے دے، تو اس کو لے کے آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر نہیں لے کے دیں گے، بیوی کو جوائنٹ فیملی میں رکھیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو آپ کو 3 سال سے لے کے 6 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اس قوانین کا بڑا چرچا ہے جناب، کہ یہ کیا بات ہے جناب علی، ہاں بیوی کو زبردستی پیار کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ویسے یورپ اور انگریزوں میں تو یہ ہے، لیکن ادھر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بڑی وہ مزاحیہ نظمیں بھی بن رہی ہیں، غزلیں بھی بن رہی ہیں، ٹک ٹاکر بھی بن رہے ہیں، لیکن یہ کیا گیا ہے۔ اور سوال یہ پوچھا گیا ہے ہم سے کہ جناب بیوی کو گھورنا اور بیوی کو ڈانٹنا یا دھمکی دینا جرم ہے، لیکن اگر بیوی خامند کو دھمکی دے، گالیاں دے یا کچھ کرے تو پھر ہم نے کہا اس سلسلے میں قانون خاموش ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک ہے، قانون خاموش ہے۔ بیوی دھمکی بھی دے سکتی ہے، بیوی سارے کام کر سکتی ہے، گالیاں بھی دے سکتی ہے، اس کے اوپر آپ بیوی کو کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی خواتین کے حق میں یہ چیز کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر ہی
زیادہ ظلم و ستم اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جائنٹ فیملی میں رکھنا زبردستی یہ بھی جرم ہے، اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوگی اور باتیں ہوں گی، لیکن یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بل پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہن جناب علی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اور آپ کو یہ والی سزا کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اگلی خبر پھر جی آ گئی ہے، اچھی سمجھے یا بری سمجھے. آج سے لے کے، آج اتوار ہے نا، اتوار سوموار منگل تک بارشوں کا سلسلہ اور برف باری کا سلسلہ چلا دیا ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جناب مری میں اور بڑے بڑے یہ نتھیے گلی فلانا ساری روڈیں بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، بلاکیج ہو گئی ہے اور برف باری رک نہیں تھی رہی، تو اس حوالے سے بڑا ہے. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں جی گیس بجلی پانی بھی بند ہے. میں نے کہا گیس بجلی بند ہے، گیس بجلی پانی، دل ہے پھر بھی پاکستانی. ٹھیک ہے جی، نہ گیس نہ بجلی نہ پانی، دل ہے پھر بھی پاکستانی. یہ ہمیں گانا پڑے گا، مجبوراً گانا پڑے گا جی. یہ بارشوں کا سلسلہ ہے، اپنی احتیاط کر لیں جتنی کرنی ہے. ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کیا تاریخ ہے؟ آج 25 جنوری ہے جی، 25 جنوری ہے. تو 25 جنوری کے بعد 26 جنوری بھی ہے، جو بسنت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ لگی ہوئی ہیں، بہت ساری ریٹیں لگی ہوئی ہیں 26 جنوری کے لیے. اور کیا عدالت جو ہے وہ 26 جنوری کے فیصلہ کرے گی کہ جناب بسنت منائی جا سکتی ہے کہ نہیں. پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں بہت تیاریاں کر لی ہیں. سارے 3 دن 6 7 8 فری بسیں، فری اورنج لین، فری رکشے، فری اوبر، فری ہر چیز، ٹریولنگ فری ہے. گھر کے باہر سے نکلیں گے جہاں مرضی پورے لاہور میں اینڈ ٹو اینڈ جانا ہے تو آپ کو فری لے کے جائیں گے جی. یہ مریم نواز صاحبہ نے سکیم چلائی ہے. اور 5 لاکھ بسیں جو ہے، بسیں، ٹرانسپورٹ، اوبر، چنگچی رکشے، 5 لاکھ صرف لاہور کے لیے یہ آپ کے لیے فری سڑکوں پہ گھومیں گے. جدھر بھی جانا ہے آپ جائیں، کوئی کام نہیں ہے تو بھی آپ جائیں. حکومت نے یہ کہا جی کہ موٹر سائیکل باہر نہ نکالیں اور یہ فری سرکاری کاروں پہ، گاڑیوں پہ، رکشوں پہ، ٹرینوں پہ، میٹرو پہ، اورنج ٹرین پہ، الیکٹرو ٹرین پہ، شباز سپیڈو بسوں پہ آپ سیر کریں. آپ دیکھیں ایک بسنت کے لیے کتنا بڑا حکومت نے یہ خرچہ کیا ہے سر جی. آج اتوار ہے نا، میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک چھت پہ چڑھ کے دکھاتا ہوں کہ آج بھی کتنی گڈیاں اڑ رہی ہیں، جبکہ مریم نواز صاحب نے اعلان کیا جی 6 7 8 سے پہلے یا بعد میں جو بھی اڑائے گا اس کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو پکڑو، ہر چھت پہ پولیس جا سکتی ہے. پولیس 4 کیس پکڑے گی، 2000 میں سے 4 کیس پکڑے گی اور باقی. بہرحال یہ اعلان ہے جی، یہ آپ کو بتا دیں. اگلی خبر یہ ہے جی، ایمان مزاری اور اس کا خاوند ہادی علی چٹھا، ان کو سزا ہوئی ہے ان کے اپنے جرموں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرموں کی وجہ سے. ریاست کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کیس کا دفاع نہیں کیا، کیس نہیں لڑے. عدالت نے کہا جی آؤ جرا کرو، بات کرو. انہوں نے کہا جی جج صاحب تیرے ساتھ بات کریں. ایمان مزاری نے کہا ہے تم تو اپنی نوکری پکی کر رہے ہو، مجھے بتاؤ پھر ماسی کانی لسی دے تو ماسی کانی انہوں لسی دے کہ دودھ دے. اور جناب یہ اپنے آپ ہی اعمال ہیں تمہارے، یہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح یہ پی ٹی آئی والے بھی بائیکاٹ کرتے رہے ہیں تو ان کو بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں. جج جو کر رہا ہے اس کے پاس ایک پولیس نے کیس درج کیا ہے، بھئی تم کہو پولیس نے یہ غلط کیس کیا ہے، لیکن آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دیں. نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے پھر آپ کو سزائیں ہی ملیں گی. اور یہ وہ اب پی ٹی آئی والے اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہی ایمان مزاری ہے جس نے اپنی والدہ شیری مزاری کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو، پی ٹی آئی میں نہیں رہنا، یہ رہنے کے قابل جماعت نہیں ہے. تب انہوں نے اس کی
شیریں مزاری کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی گالیاں دی تھیں. آپ کو پتہ ہے نا جب شیریں مزاری نے یہ پارٹی چھوڑی تو اب چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے وہ کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا، اب سارے یوٹیوبر جو ہے ان کے اب اس کی دوبارہ حمایت کر رہے ہیں یو ٹرن لے کے. ٹھیک ہے سر جی. آگے ہیں جی. جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا یہ افریدی نے کہا ہے. یہ سہیل افریدی نے. سہیل افریدی کی نوکری پکی نہیں ہو رہی، اس کو جناب بڑا لان تان کیا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہے. امین گنڈا پوری تو پھر بھی 3 دفعہ اسلام آباد آیا ہے، تم 1 دفعہ بھی نہیں آئے. تو وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس نے جمعرات کا اعلان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے. 29 جنوری جمعرات والے دن. ٹھیک ہے سر جی. یہ بڑی خبر ہے جی. پاکستان کی موسم کی خبریں میں نے بتائی ہیں، تو ساتھ ہی امریکہ میں سر جی بڑا طوفان آیا ہے. امریکہ میں برف کا طوفان آیا ہے. نیو یارک اور اس سے ملتے واشنگٹن، ورجینیا، یہ سارے علاقوں میں. اور وہاں کے میئر نے کہہ دیا نیو یارک کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. بجلی بند ہو گئی ہے سر جی. امریکہ میں بجلی بند ہو گئی ہے. دیکھا تو وہ بہت زیادہ 10,000 پروازیں انہوں نے منسوخ کر دی ہیں جہاز کی. 10,000 پروازیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور بجلی گئی اور گھروں سے نہ نکلو اور یہ سارا جناب علی وہ اعلان ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، پوری انسانیت ہی، بلکہ اللہ کرے خیر خیریت سے یہ طوفان گزر جائیں. بہرحال یہ طوفان ہر سال آتے ہیں جی. انہوں نے اپنا یہ موسمی حالات کے مطابق آتے ہیں. جہاں گرمی ہے وہاں ہر سال گرمی پڑتی ہے، جہاں سردی ہے وہاں ہر سال سردی پڑتی ہے. یہ گلوبل جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. بہرحال بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس دفعہ پاکستان میں بھی برفیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو وہاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو خبر کرتے جائیں جی. اگلی خبر سر جی. پاکستان جو پیس بورڈ میں شامل ہوئے ہے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے. شہباز شریف صاحب نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے کابینہ سے منظوری لے کے تو یہ پیس بورڈ میں ہم شامل ہوئے ہیں. ہم غزہ کی بحالی کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، ان کے امن لانے کے لیے وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن یوتھیے جو ہیں صرف وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیلیوں واسطے جا رہی ہے ساری فوج اور ہم نے اس میں شمولیت کی ہے. نہیں، اور ہم نے کوئی پیسے بھی نہیں دی. ابھی تک کی پیسوں کی کوئی خبر نہیں ہے. $1 بلین کی. تو یہ آپ نے دیکھا ہے سارا کچھ. تو یہ ہوا ہے جی. اور امریکہ کے ہی ایک اور وہ امیگریشن کے حوالے سے جی، ایک امریکی امیگریشن نے 7 جنوری کو ایک خاتون کو گولی ماری تھی اور اب ایک اور بندے کو جناب وہ مار دیا ہے. 37 سالہ بندہ ہے، اس کا نام ہے ایلس. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے ہیں جی احتجاج، جلسے جلوس. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ میں کون سی جمہوریت ہے کہ جناب جہاں بندوں کو مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگلی سر جی ایک اور ادھر بڑی افسوسناک خبر ہے. ایسی خبریں ہم نشر تو نہیں کرتے. ہمارے کرکٹر گزرے ہیں عبد القادر. بڑا اچھا نیک انسان، ابھی فوت ہوئے تھوڑے عرصہ پہلے نا. وہ ایک امام مسجد کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. اب عبد القادر جو ہے کرکٹر، اس کا بیٹا سلمان قادر اپنے فارم ہاؤس پہ اپنے گھریلو ملازمہ ایک عورت کو لے کے گیا ہے اور وہاں اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ بھی ٹی وی پہ بہت زیادہ خبر چل رہی ہے. افسوس کی بات ہے. اور اس کے بیٹے کا نام ہے سلمان قادر، جو فارم ہاؤس پہ صفائی کرانے کے لیے ایک لڑکی کو لے کے گیا ہے اور وہاں اس نے زیادتی کی ہے. تو اس کے لیے جناب علی وہ بڑا احتجاج تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن ایک خبر آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگلی خبر سر جی آپ مریم نواز کی تعریف کریں گے. ایک تو مریم نواز نے یہ جو ہوٹل میں وہاں پہ آگ لگی ہے تو وہاں پہ جو عملہ پہنچایا ہے، وہاں پہ جو فائر بریگیڈ پہنچے ہیں، بندے پہنچے ہیں، وزیر مشیر پہنچے ہیں، فیصل ایوب کھوکھر پہنچا ہے، ہمارے حلقے کا MP ہے، سارے پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ
उन्होंने कहा जी कि 2 या 3 अमवात हुई हैं और 200 बंदों को बचाया गया है क्रेन के ज़रिए, और आग बुझाई गई है और बर वक्त कार्रवाई की है, वरना यहाँ 200 बंदों का बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये बहुत बड़ी सर जी, ये तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये, और मरीम नवाज़ ऑनलाइन रही हैं। उन्होंने कहा जी मेरा टीवी मोबाइल बंद ना करो, मुझे दिखाओ, वीडियो दिखाओ, और मैं देख रही हूँ कौन कौन काम कर रहा है। जिम्मेदारी की बात है सर जी। आपको पता है मरीम नवाज साहबा का इस वक्त पूरे इदारों के ऊपर एक खौफ भी है कि कभी भी मरीम नवाज साहबा छापा मारेंगी। मरीम नवाज साहबा छापा मारो, वापडा वाले के दफ्तरों पे छापा मारो, टेलीफोन वालों पे मारो। ये जो कंप्लेंट होती है ना टेलीकॉल, उसको उठाते ही नहीं है। आप खुद कंप्लेंट कॉल करके देखें, जो भी वापडा का कोई भी इलाके का है ना कंप्लेंट ऑफिस, वहाँ कॉल करके देखें, ये आपको वो नहीं उठाते। तो इनकी आप जासूसी खुद करें और इनको भी छापे मारें, थानों पे भी छापे मारें। छापे बहुत ज़रूरी हैं, ये छापे मारने चाहिए। बहरहाल मरीम नवाज साहबा की बर वक्त कार्रवाई की वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो 2-3 बंदे फौत हुए हैं उनका भी हमें दुख है जी, अफसोस हुआ है। ठीक है, लो जी, अगली सबसे बड़ी बात जो मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है वो आज संडे वाले दिन आपको बता रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोग हमें शिकायतें करते थे कि जनाब हम हस्पताल जाते हैं और डॉक्टर और नर्सें आपस में मोबाइल में वीडियो खेलने पे लगी होती हैं और हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं होती। मरीज़ चीख रहा होता है और ये एक दूसरे को टिकटॉक और ये सारा स्नैपचैट और फेसबुक और व्हाट्सएप के ये सारे तमाशे दिखा रहे होते हैं। तो आज मरीम नवाज साहब ने ऐलान किया है कि ड्यूटी के दौरान कोई डॉक्टर और नर्स मोबाइल यूज नहीं कर सकता। ये बड़ी गुड न्यूज़ है। वो क्या करें, वो सिर्फ लैंडलाइन जो टेलीफोन है ना, वो पुराने ज़माने का टेलीफोन लैंडलाइन जिसे कहते हैं PTCL का, वो इस्तेमाल करे। कोई किसी को बुलाना है, दवाई करनी है, वो हर कमरे में लगा होता है, आपको पता है ना, उसके ऊपर करे। ये जो सोशल मीडिया है, ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये यूट्यूब है, ये बंद है जी। मुबारक हो, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो मरीम नवाज साहबा ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये काफ़ी शिकायतें लोग हमें कर रहे होते हैं कि जनाब हाँ साड़ी तो गल डॉक्टर सुन ही नहीं रहे और ये हमारी आप आवाज़ उठाएं। बहरहाल ये ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं, ये ऐसी सोशल बातें हैं जिसके ऊपर मरीम नवाज साहबा जो है वो तवज्जो देती हैं। उनको शाबाश देनी चाहिए, इनकरेजमेंट होनी चाहिए, कीड़े नहीं निकालने चाहिए कि जनाब हम डॉक्टर की करेंगे। ये डॉक्टरों को लिए जो ज़रूरी है ना, वो जो जैसे पहले था वो अपने पुराने मोबाइल से कॉल करके दवाई मंगा सकते हैं, नर्स बुला सकते हैं, डॉक्टर बुला सकते हैं, मरीज़ को देख सकते हैं सारा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसके ऊपर आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।